بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوکت بشیر کے ساتھ ایبٹ-آباد آپریشن کے حوالے سے 2 مئی سے لے کر آج تک جس طرح بھی باریکی سے یہاں پہ مقامی لوگوں نے دیکھا، شاید باہر سے آنے والے یا جو جتنے بھی فورن میڈیا ہے یا جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے ان میں تھوڑا سا ڈسٹنس ضرور ہے۔ اسی حوالے سے اسامہ بن لادن کی ایبٹ-آباد میں ہلاکت اور ملک کی سلامتی کو درپیش چیلنجز کا سامنا۔ 1 اور 2 مئی کے درمیانی شب ایبٹ-آباد کے علاقہ بلال ٹاؤن میں ایک آپریشن کے دوران امریکہ نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، مگر ایبٹ-آباد کے مقامی لوگ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود اب بھی اسامہ کی ایبٹ-آباد میں موجودگی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ صدی کے اہم ترین واقعہ کے بعد ملکی اور غیر ملکی تمام میڈیا کے نمائندوں نے ایبٹ-آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ کسی بھی مصدقہ ذرائع سے اسامہ کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ میڈیا گزشتہ 1 ہفتے سے مقامی لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر مقامی افراد کا اب تک معلومات دینے کے باوجود ان کی معلومات کا جتنا بھی پوائنٹ رہا ہے وہ ایک ہی دائرے کے گرد گردش کرتا رہا ہے کہ آج تک ہم نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ-آباد میں نہ دیکھا، نہ ایسی کوئی مشکوک ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے آیا ہے۔ اسامہ کو یہاں پہ شہید کیا گیا یا مارا گیا، اس کے بعد اس کی لاش کو یہاں سے لے کر جا کے سمندر برد کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو فوٹیج دکھائی گئی وہ بھی منظر عام پہ آئی جو کہ قابل تسلی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے آپ نے مختلف علاقوں کے، بلکہ اسپیشلی بلال ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو لوگوں کے ویوز تھے ان میں سے میکسیمم لوگ ایسے تھے، بلکہ میں یہ کہنا یہاں پہ بہتر سمجھوں گا کہ 99% لوگوں نے اس بات سے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ اسامہ بن لادن یہاں پر موجود تھے۔ مغربی میڈیا نے ایبٹ-آباد میں بم دھماکے کی خبر فاکس نیوز پر بریک کی، جبکہ وہ خبر فیک تھی اور صرف ہائپ کریٹ کر رہی تھی۔ اور اس طرح کی خبروں کا گردش کرنا اور پاکستان کا فیوچر کس نظر سے دیکھتے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آڈینس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں سب جنہوں نے اسامہ بن لادن کے آپریشن کے حوالے سے تمام جتنے بھی نکات تھے ان کو بہت باریک بینی سے دیکھا۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں، ڈاکٹر اظہر خان جدون ہزارہ کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں۔ موصوف نے 2 بار قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا۔ اس کے ساتھ عبدالرزاق عباسی صاحب سابق ضلعی امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی گفتگو اہمیت کی حامل ہوگی۔ جماعت اسلامی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے اور جماعت اسلامی اسامہ کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کریں گے، یہ اس دن ایک نیوز پیپر کی خبر بھی تھی۔ اس کے ساتھ شفاعت علی خان، نوجوانوں کے ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنے کی انہیں مثبت اور نئی سوچ دی، سول سوسائٹی الائنس قائم کیا۔ شفاعت علی خان افغانستان میں روس کے خلاف جہاد میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ طاہر فراز عباسی ایڈوکیٹ، آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ بار ایبٹ-آباد کے صدر بھی ہیں اور عدلیہ بحالی تحریک میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نواز خان جدون، رہنما اہل سنت والجماعت۔ سردار شیر بہادر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بہت نمایاں نظر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے الیکشن میں بھی کنٹیسٹ کر چکے ہیں۔ دلدار تنولی صاحب جو کہ ضلعی آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ڈاکٹر صاحب، 2 مئی سے یہ جو آپریشن کا واقعہ رونما ہوا اسامہ بن لادن کے حوالے سے، کسی طرح بھی گورنمنٹ کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ پاکستان نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف،
تو امریکنز کے جو ڈرامے ہیں وہ اب ریپیٹ ہو رہے ہیں. اٹ از ون آف دوز ڈراماز جو پہلے میں 9/11 کو بھی میں ڈرامہ ہی سمجھتا ہوں, وہ بھی ایک ڈرامہ تھا, اور اب پھر وہ ڈرامہ ہماری سرزمین پہ کھیلا گیا. انہوں نے تو یہ سب کچھ کرنا تھا, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میری نظر سے, میں اپنا پرسنل ویو کہہ رہا ہوں, میری نظر سے ہمارے کچھ لوگ جو اس وقت ہیلم آف افیئرز پہ ہیں وہ بھی اس ڈرامے میں انوالو ہیں.